انسان کو جو کام بہت مشکل لگتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد آسان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے منتظر ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں نا، تو وہ کام اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ دیر بھی نہیں لگتی اور چٹکیوں میں ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں، یہ وسیلے ایسی جگہ سے بن جاتے ہیں کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ وسیلہ کہاں سے بن گیا، یہ مدد کہاں سے آ گئی۔ میں تو انتظار میں تھا کہ مجھے پتہ لگے گا کہ مدد کہاں سے آئے گی، لیکن یہ مدد بنا پتہ چلے ہی مل گئی۔ تو بالکل اسی طرح سے جو چیزیں انسانوں کے لیے مشکل ہیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو ہے دعا کرنا لازمی ہے، تاکہ وہ مشکلیں آسان ہو سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم آپ پر ہو سکے، مجھ پر ہو سکے اور ہم سب پر ہو سکے۔ اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ دعا کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لیے کچھ طریقے درکار ہیں، اور کیا چیز ایسی اختیار کرنی ہے کہ جس سے آپ کی دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو سکے۔ دیکھیں، دعا کے 3 درجات ہیں، اور جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس کے لیے آپ کو کچھ بہترین ملنا ہوتا ہے، کچھ بہترین عطا ہونا ہوتا ہے، یا اس کا بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے وقت پہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ استغفار کے حوالے سے میں آلریڈی اس پر ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن ایک کوشچن مجھ سے سب بار بار کرتے ہیں کہ استغفار جو ہے کتنا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یقین کریں، اگر آپ صحیح طریقے سے استغفار پڑھیں گے نا، تو آپ کے کتنے کام ہیں جو بنتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سے طریقہ بھی دوبارہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور تعداد کتنی پڑھنی ہے اور کب تک پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں آج ڈسکس کروں گی آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آپ لوگوں کی اتنی دعائیں اور اتنا پیار ہے، جس کی وجہ سے مجھے روز ایک موٹیویشن ملتی ہے ایک نئی ویڈیو بنانے کے لیے اور آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ یقین کریں، اس وقت جو میری ایک فیملی بن چکی ہے نا، 11,000 کے قریب کی، یہ فیملی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے لیے اپنے گھر، اپنے بچے، اپنی فیملی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے ہی اس چینل کو میں اسی طرح سے ہی لے کے چلی ہوں۔ بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا، آج میں جہاں پر ہوں الحمدللہ اس میں آپ سب لوگوں کا پیار اور سب سے پہلے میرے اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے۔ تو اپنی جرنی آج آپ لوگوں کے ساتھ تو شیئر کروں گی کہ کس طرح سے استغفار کی وجہ سے میں نے وہ سب کچھ حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتی تھی، جو میرا خواب تھا، جو ہر انسان کا خواب ہوتا ہے، ہر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تھوڑی سی محنت میں نے یہاں پر آ کے کی، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور استغفار کے میریکلز اور استغفار کا پورا طریقہ بھی شیئر کروں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ نے میری ویڈیوز کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ میری ویڈیوز کو مکمل واچ نہیں کرتے، تو پھر یہ باتیں جو ہے نا مس ہو جاتی ہیں۔ آج پھر سے ویڈیو شیئر کرنے لگی ہوں ڈیٹیل میں، تو چلے جناب ویڈیو کو باقاعدہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انسان جو ہے نا بہت گنہگار ہے، جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، کوتاہیاں اور بہت سی غلطیاں اور بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر غلطیاں اور گناہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور کچھ غلطیاں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور جب آپ کو لگے نا کہ میرے بہت سے گناہ ہو چکے ہیں، یقین کیجئے تو پھر آپ کی اب تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ نا کہ میرے بہت سے گناہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں استغفار کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم استغفار کو اپنا معمول ہی بنا لیں، اور ہم اس کو ہر وقت پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ جو جانے انجانے میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں یا گناہ ہوئے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ دیکھیں، دعا کی قبولیت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ معافی مانگنا شروع ہوں گے نا، تو یقین کیجئے پھر جو آپ کے دل کے اندر بھی ہو، جو آپ کے خیال میں ہوگا، یا آپ کی جو دل کی آرزو ہیں، وہ بغیر کہے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ والا درجہ جب آ جاتا ہے نا، تو پھر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں اپنی جو ہے فراوانی کر دیتا ہے اس کے اوپر، کہ انسان سوچتا ہے کہ یا اللہ، میں تو بہت گنہگار تھا، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، تو نے مجھے اتنا کچھ نواز دیا۔ اور جب یہ اسٹیج آ جائے نا، تو پھر میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو شکر کرنا لازم ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔
یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر تو لازمی ہے، لیکن پھر آپ اپنے استغفار کو جو ہے بڑھا دیجئے۔ جب آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ استغفار کو کم کریں بلکہ استغفار کو بڑھا دیں۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکثر کتنا استغفار اور کب تک پڑھنا ہے، اور کب تک کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، میری پیاری یوٹیوب فیملی، جو مجھے سن رہے ہیں نا، استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک سمجھے حصہ بنا لیں۔ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، نہ یہ ایک مہینے کی بات ہے۔ ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا استغفار کو اتنا پڑھنا ہے، استغفار کو اتنا پڑھے تو یہ ہو جائے گا، استغفار کو اتنا پڑھے تو وہ ہو جائے گا۔ بالکل پڑھیں، ہفتے تک پڑھیں، 15 دن پڑھیں، 20 دن پڑھیں، لیکن جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے بھی یہی سوچ کے سٹارٹ کیا تھا کہ میں 2000 پڑھوں گی، جو ہے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے تو میں ایک ہفتہ پڑھ لوں گی، میں 10 دن پڑھ لوں گی، میں 15 دن پڑھ لوں گی۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے سے کام تھے، مجھے لگا تھا مجھے ضرورت ہے۔ اکثر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کو گھر چاہیے تو اتنی بار پڑھیں، نوکری نہیں مل رہی تو اتنی دفعہ پڑھ لیں، اور جب آپ ایک دفعہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی روٹین سیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کا چھوڑنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ ایک چیز اور بتاؤں کہ استغفار کی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کرم ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ استغفار پڑھنا ہے، لیکن ہر بندہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ اسے توفیق ہی نہیں مل رہی۔ جس کو توفیق ملتی ہے نا، وہ یہ شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کو کنٹینیو کرتا ہے، اور پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو پڑھتا چلا جاؤں۔ تو دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ وضو، بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، جب آپ کو دھیان ہے، جب آپ کو خیال آئے، آپ نے استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا سونے کے لیے جب آپ لیٹیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہے استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفار کی جو ہے کوئی تعداد نہیں ہے، آپ نے لا تعداد پڑھیں بغیر گنتی کے۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ہمیں لا تعداد مل رہی ہوتی ہیں بغیر گنتی کے، تو پھر ہم کیوں نہ استغفار جو ہے بغیر گنتی کے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے نا ایک ہی سٹنگ میں پڑھنا ہے کہ بھئی میں جو ہے نا ایک بار بیٹھ جاؤں تو میں اتنا پڑھوں یا اتنا پڑھوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وضو کر کے ایک ایسی جگہ میں بیٹھنا ہے جہاں آپ سکون سے پڑھ سکیں۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد، چاہے آپ 1000 بار، 2000 بار، 5000 بار یا 7000 بار، جتنی بار بھی آپ جو ہے نا آسانی سے پڑھ سکیں پڑھیں۔ لیکن جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پورے ایمان کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اور دیکھیں، جب آپ یہ سوچ کے پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے تو وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں، جب تک انسان جو ہے نا زندہ ہے اس دنیا میں، تو معافی کا دروازہ تو اس کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ جب وہ معاف کرنے پہ آتا ہے نا تو نعمتیں اور رحمتیں خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سا استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار جو ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ رب و اتوب الیہ۔ اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ، اور آپ نے جو ہے نا اپنا معمول بنا لینا ہے، اپنی زندگی کا جو ایک حصہ بنا لینا ہے۔ اگر آپ ایک سٹنگ میں نہیں پڑھ سکتی، آپ اٹھیں بیٹھیں لیٹیں، جب بھی آپ کے جو ہے ٹائم ملے آپ پڑھ لیں، نہیں تو آپ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح کر کے پڑھ لیں، تو دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح بدل جائے گی۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔